حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یعنی اسلام کی خوبصورت باتوں میں سے دو باتیں یہاں بتائی گئی، اگرچہ ساری نہیں بتائی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ لوگ خود حدیث پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں ملتا ہے سب سے اچھا کام یہ ہے، دوسری میں ملتا ہے سب سے اچھا کام یہ، اور آپ کہتے ہیں میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں کہ اچھا یہ ہے یا یہ ہے، مجھے اب کون سا کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مختلف اچھے کام ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ مختلف کیوں ہیں؟ کسی کو ایک بات کسی کو دوسری کیوں بتائی گئی؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور حکمت تبلیغ مد نظر ہے کہ ایک شخص جو اور کچھ نہیں کر سکتا، سلام ہی کر سکتا ہے، تو اس کو سلام کرنا سب سے اچھی بات بتا دی گئی کہ تم یہ کر لو۔ ایک دوسرے کے پاس مال بہت ہے تو اسے مال خرچ کرنے کا بتا دیا گیا۔ اسی طرح حتیٰ کہ مال خرچ کرنے میں بھی مختلف صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ مال خرچ کرنے کا سب سے اچھا ہے، تو آپ اس کے جواب میں مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب انسان سوچے کہ میں کیا کروں، اس میں سے انسان دیکھ لے کہ اس کے حسب حال کون سی چیز ہے، اس کو کیا سوٹ کر رہا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا ایک بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں بھوکا ہے کوئی نہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے بس میں وہ نیکی کرنا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کوئی اور طریقہ سوچیں گے بھلائی کرنے کا۔ تو یہ دین میں اس سے وسعت پیدا ہوئی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کتنے شوقین تھے کہ ہر وقت بہتر سے بہتر اور بہترین کی تلاش میں رہتے تھے۔ مثلا صرف انہیں یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو یا کہا کہ مال خرچ کرو تو ہم بس اٹھا کے خرچ کر دیتے ہیں جیسے، پھر پوچھتے تھے بہتر طریقہ کون سا ہے، اس سے اچھا طریقہ کون سا ہے، تاکہ صرف خرچ نہ کریں بلکہ اعلیٰ درجات کو بھی پہنچے۔ جیسے ہم دنیا کے معاملے میں حریص ہوتے ہیں کہ مثلا خواتین ہیں اگر کپڑے کی شوقین ہیں تو یہ کہ اچھا کہاں سے، اور اس سے اچھا کہاں، اور اس سے اچھا کہاں، اور وہاں جا کے خریدیں کہ جہاں سب سے اچھا ہو۔ تو اسی طرح ہر چیز کے معاملے میں دنیا کے ہم بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کی بہترین کے لیے ہم تلاش بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ تو یہی رہ جائے گا، لیکن وہ جو ساتھ جائے گا اور وہاں انسان چاہے گا کہ اس کا گھر سب سے اچھا ہو، کہ جو گھر کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو کبھی ضائع نہیں ہوگا، تو اس معاملے میں بھی یعنی نیکی صرف یہ نہیں کہ نیکی کر لی جائے، بلکہ نیکی کرتے ہوئے بھی یہ دیکھا جائے کہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہے نیکی کرنے کا، اور اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو اس معاملے میں یعنی نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی کے بعد اسی طرح فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کہ آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کے درجات تو ہیں ہی بلند۔ تو یہاں پر بھی دو باتوں کا ذکر ہے کہ کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، جس کو تم پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، یعنی اتنا بہترین اخلاق سکھایا گیا۔ اور اگر یہ چیز معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بہت سی نفرتیں اور کدورتیں خود بخود ختم ہونے لگے، کیونکہ انسان کے دل میں بعض اوقات کسی کے بارے میں کچھ میل آ جاتی، کسی کے بارے میں بدگمانی آ جاتی، لیکن جب وہ آپ کو آ کے سلام کر لیتا ہے یا آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کر دیتے تو وہ دلوں کی کدورت خود بخود دھل جاتی، کیونکہ جب ڈسٹنس آ جاتا ہے، جب کمیونیکیشن نہیں رہتی تو بہت سی غلط فہمیاں ہونے لگتی ہیں، اور وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں جب انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اس سے دل بھی قریب آتے ہیں۔